جناب ظفر نے کہا ہے کہ شناخت نام ہے شاید اسی اذیت کا کہ پانیوں میں رہو رنگ بھی جدا رکھو۔ محترم سامعین، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میرے جی میں آیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں اور پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے کونین کی تخلیق کی اور حیوان ناطق کو پیدا کیا۔ مقام تفکر ہے دوستو کہ خود خلاق اعظم اپنی شناخت، اپنی شان کبریائی اور شان موجز نمائی کی شناخت کے لیے انسان کو صرف پیدا نہیں کرتے بلکہ اس کو ترسیل و ابلاغ کے قرینے اور سلیقے تفویض کرتے ہیں۔ یہ شناخت ہے دوستو۔ اردو تہذیب میں، ہماری یہ اردو مشاعرہ ہے، اردو تہذیب میں نقاش اول ولید اکرمی نے جمالیات سے، میر نے سوز و گداز سے، ناسخ نے بوک علومینی سے، مصفی نے قادر الکلامی سے، غالب نے تیداریت سے اور اقبال نے آفاقیت سے اپنی شناخت بنائی ہے۔ دوستو، میں یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں کہ ہمارے بلند کمشنر صاحب نے اپنی شناخت اپنی مسند سے نہیں بلکہ اردو شاعری سے اپنی شناخت بنائی ہے۔ تالیاں بجائیے ان کے لیے۔ بہادر شاہ ظفر کی طرح کوئی آخری مغل کی طرح پکارے نہیں جائیں گے، ایک اردو کے شاعر پکارے جائیں گے، قیصر خالد۔ تالیاں قیصر خالد کے لیے اور ان کی شاعری سے۔ اثر بھائی، زہرہ نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ اور دراصل اردو کی جو بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جب سول سروس کی تیاری کر رہے تھے تو اردو میرا پرچہ تھا، ایک پیپر تھا، تو ہم نے ایک شخص سے مشورہ کیا کہ اردو میں کیا لکھنا ہے، امتحان میں لکھنا کیسے ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے سول سروس IAS کا ایگزام جو ہے بڑا مشکل ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی 40% تو مواد چاہیے، 40% کنٹینٹ چاہیے، باقی 60% تمہاری زبان ہے، اس کو جیسے گھمانا چاہو گھما دو۔ تو اردو میں یہ ایک تہذیب کا پہلو ہے کہ اردو میں باتوں کو جو ہے اس ڈھنگ سے آپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ بہت بار آپ یقین کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، حقیقت اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسد بھائی کا میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے جس حساب سے مجھے پیش کیا ہے۔ نہیں، میں کمشنر صاحب صرف شاعری کے حوالوں سے آپ کو جانتا ہوں۔ شکریہ بھائی۔ اور اسی حوالے سے چونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایسی چیزوں سے بہت بار آدمی تصور کرنے لگتا ہے کہ وہ سچ میں ویسا ہے، تو میں نے جو آج غزل چنی تھی پڑھنے کے لیے اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ اور اسی حوالے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ عطا کریں ارشاد گرامی۔ عرض کیا ہے کہ سارے ہی لوگ میرے سناگر لگے مجھے، سارے ہی لوگ میرے سناگر لگے مجھے، یوں بھی کبھی دماغ کبھی پر لگے مجھے، یوں بھی کبھی دماغ کبھی پر لگے مجھے، سارے ہی لوگ میرے سناگر لگے مجھے، یوں بھی کبھی دماغ کبھی پر لگے مجھے۔ واہ خالد۔ اور شعر سنیے آج کے حالات کے حوالے سے، ابھی ویلنٹائن ڈے گزرا ہے، اس حوالے سے یہ شعر کہا گیا تھا اس وقت کہ سوداگری ہے شہر میں اتنی کہ علامہ، سوداگری ہے شہر میں اتنی کہ علامہ، محروم دلبری سے بھی دلبر لگے مجھے۔ واہ واہ بھائی، واہ واہ بجائیے، واہ 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 مجھے، واہ بھائی کیسا سوداگری ہے شہر میں اتنی کہ علامہ، محروم دلبری سے بھی دلبر لگے مجھے۔ اور یہ شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ ہو کر اسیر خواہش دنیا میں یہ ہوا، ہو کر اسیر خواہش دنیا میں یہ ہوا، ہو کر اسیر خواہش دنیا میں یہ ہوا، در در پہ آج جھکتا میرا سر لگے مجھے۔ بھائی واہ، در در پہ آج جھکتا میرا سر لگے مجھے۔ اور غزل کے حوالے سے شعر اثر بھائی عطا کریں۔ جیسے گلاب بھیگ کے، جیسے گلاب بھیگ کے شبنم میں صبح کو،
جیسے گلاب بھی جیسے گلاب بھیگ کے شبنم میں صبح کو چہرہ بھی اس کا ایسے گلے تر لگے مجھے چہرہ بھی اس کا ایسے گلے تر لگے مجھے. اور یہ شعر خصوصاً بامبے کے حوالے سے کہ اس شہر طمطراق کے تیور عجیب ہیں. واہ واہ واہ. اس شہر طمطراق کے تیور عجیب ہیں جس کو بھی دیکھتا ہوں سکندر لگے مجھے. واہ واہ بھائی واہ. اس شہر طمطراق کے تیور عجیب ہیں. وہ عہد طمطراق کا جواب نہیں ہے. واہ واہ واہ. شہر طمطراق کے تیور عجیب ہیں واہ واہ صاحب واہ واہ. جس کو بھی دیکھتا ہوں سکندر لگے مجھے. اور آج کے ماحول کے حوالے سے شعر کہ دولت کے ساتھ دل میں تذبذب بھی تھا بہت. نازک شعر ہے کہ دولت کے ساتھ دل میں تذبذب بھی تھا بہت. اب اعتماد زیست میرا زر لگے مجھے. واہ واہ صاحب. اب اعتماد زیست میرا زر لگے مجھے کہ میں تھا زمیں کا آدمی کچھ دن کے واسطے. میں تھا زمیں کا آدمی کچھ دن کے واسطے. میں تھا زمیں کا آدمی کچھ دن کے واسطے. ہمراہ اس کے رہتے ہوئے پر لگے مجھے. اللہ اللہ تعالیٰ. اچھا شعر پڑھ دیا. واہ واہ خالد صاحب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں زندہ باد زندہ باد قیصر خالد. شعر زحمت کریں. میں تھا زمیں کا آدمی کچھ دن کے واسطے. ہمراہ اس کے رہتے ہوئے پر لگے مجھے. میں تھا زمیں کا آدمی کچھ دن کے واسطے. ہمراہ اس کے رہتے ہوئے پر لگے مجھے. اور آج کے ماحول کے حوالے سے ایک شعر کہ اس کو سلام کر کے گزر جاؤں میں یہاں. اس کو سلام کر کے گزر جاؤں میں یہاں. اس کو سلام کر کے گزر جاؤں میں یہاں. کوئی کسی کی بات بری گر لگے مجھے. کوئی کسی کی بات بری گر لگے مجھے. اور ایک ماحول کے حوالے سے شعر سنیے جس کو کہتے ہیں دل کلیجہ نکال کے رکھنا. اس شعر میں نے کوشش کی ہے کہ عرض کیا ہے کہ اس خوف کی فضا میں جو منصف مزاج تھے. اس خوف کی فضا میں جو منصف مزاج تھے کچھ دیر تک تو وہ بھی ستمگر لگے مجھے. واہ بھائی واہ 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 واہ. خوف کی فضا میں کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں منصف صاحب. مزاج تھے. اس خوف کی فضا میں جو منصف مزاج تھے زندہ باد زندہ باد. کچھ دیر تک تو وہ بھی ستمگر لگے مجھے. اور آج کے نظریات کے حوالے سے شعر کہ چھایا ہوا ہے کوہرا کہ دھوکہ نظر کا ہے. چھایا ہوا ہے کوہرا کہ دھوکہ نظر کا ہے. چھایا ہوا ہے کوہرا کہ دھوکہ نظر کا ہے. حد نگاہ ایک ہی منظر لگے مجھے. بھائی واہ واہ صاحب. حد نگاہ واہ واہ. ایک ہی منظر لگے مجھے. اور شاید کے راس آ گئی اب بارش ستم. کوہرے والا شعر پھر سے پڑھتا ہوں انشاءاللہ. چھایا ہوا ہے کوہرا کہ دھوکہ نظر کا ہے. واہ واہ صاحب. چھایا ہوا ہے کوہرا کہ دھوکہ نظر کا ہے. حد نگاہ ایک ہی منظر لگے مجھے. اور شاید کے راس آ گئی اب بارش ستم. شاید کے راس آ گئی اب بارش ستم. شاید کے راس آ گئی اب بارش ستم. حالے دلے خراب بھی بہتر لگے مجھے. اچھا ہے اچھا ہے. حالے دلے خراب بھی بہتر لگے مجھے. شاید کے راس آ گئی بارش ستم. اور حالے دلے خراب بھی بہتر لگے مجھے. اور حاصل غزل شعر آپ کی خدمت میں مقطع بھی ہے. خالد یوں ہی تباہ نہیں شہر دل ہوا. خالد یوں ہی نہیں تباہ. خالد یوں ہی تباہ نہیں شہر دل ہوا. کچھ تہمتوں کے داغ تو جی بھر لگے مجھے. بھائی واہ واہ. اور بڑھیا خالد صاحب اور
पढ़िए, पढ़ते रहिएगा। खालिद यूं क्या मकसद रहा है यार, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जी भर लगे मुझे, कुछ तोहमतों के दाग तो जी भर लगे मुझे, सारे ही लोग मेरे सनागर लगे मुझे, यूं भी कभी दमाग कभी पर लगे मुझे। और गजल चूंकि हालात हाजरा का भी आईना होता है, तो चंद अशार हालात हाजरा पे पढ़ के मैं आपसे रुखसत लूंगा, कुछ तबीयत भी नासाज है। अता करें जनाब अली। अर्ज किया है कि इन बस्तियों को आग लगाकर हुआ तो क्या बात है, इन बस्तियों को आग लगाकर हुआ तो क्या, रोशन शाह अगर यूं तेरा घर हुआ तो क्या। वाह वाह भाई वाह 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 वाह, शाह अगर वाह 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 साहब, क्या दर्द यूं है, तेरा घर हुआ, हाँ दर्द छलक रहा है, वाह 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 वाह। इन बस्तियों को आग लगाकर हुआ तो क्या, रोशन शाह अगर यूं तेरा घर हुआ तो क्या, और कल भी रहेगा यूं ही बुलंदी पे क्या खबर, कल भी रहेगा यूं ही बुलंदी पे क्या खबर, कल भी रहेगा यूं ही बुलंदी पे क्या खबर, तो आज अपने आप में अंबर हुआ तो क्या। क्या बात है, क्या बात है, तो आज अपने आप में वाह वाह अंबर हुआ तो क्या, बाबा अंदेशा है, वाह वाह कल वाह। भी रहेगा यूं ही बुलंदी पे क्या खबर, तो आज अपने आप में अंबर हुआ तो क्या। और था कौन हक पे और था बातिल के साथ कौन, हाँ था कौन हक पे साथ कौन, और था बातिल के साथ कौन, ये फैसला ही जंग में मरकर हुआ तो क्या, वाह वाह वाह, ये फैसला ही जंग में मरकर हुआ तो क्या। और जो मेरा पैगाम है और उर्दू तहजीब का पैगाम है, उस हवाले से शेर असद भाई कि करनी थी फतह तुमको मोहब्बत से कायनात, करनी थी फतह तुमको मोहब्बत से कायनात, करनी थी फतह तुमको मोहब्बत से कायनात, मैदान कुछ तो खून से अगर सर हुआ तो क्या, वाह वाह वाह, मैदान कुछ तो खून से अगर सर हुआ तो क्या। सूरज यकीन लेके निकल आया आज फिर, सूरज यकीन लेके निकल आया आज फिर, मायूसियों से सामना शब्बर हुआ तो क्या, मायूसियों से सामना शब्बर हुआ तो क्या। सर कट गए तो हमने भी बैत न की कबूल, अल्लाह अल्लाह, सर कट गए तो हमने भी बैत न की कबूल, जुल्मत का नंगा नाच भी खुलकर हुआ तो क्या। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सर कट गए तो हमने भी बैत न की कबूल, जुल्मत का नंगा नाच भी खुलकर हुआ तो क्या। और पैगाम कि इतना गुरूर उसको डुबो देना अब कहीं, क्या बात है, इतना गुरूर उसको डुबो देना अब कहीं, है आदमी अगर वो शनावर हुआ तो क्या। भाई आदमी आदमी की शर्त लगा दी, वाह वाह, है आदमी भाई अगर वो शनावर हुआ तो क्या। और खालिद फजाए शहर भी बदली है घर के साथ, खालिद फजाए शहर भी बदली है घर के साथ, मेरे खिलाफ मेरा सनागर हुआ तो क्या, मेरे खिलाफ मेरा सनागर हुआ तो क्या। इन बस्तियों को आग लगाकर हुआ तो क्या, रोशन शाह अगर यूं तेरा घर हुआ तो क्या। मुकर्रम साहब, आप समाप्त कर रहे थे एडिशनल कमिश्नर जनाब कैसर खालिद से उनका कलाम। उन्होंने पैगाम दिया कि करनी थी फतह तुमको मोहब्बत से कायनात। दोस्तों, मोहब्बत का इरफान उनको है, मगर मेरा जो मोहब्बत के तई तजुर्बा है वो जरा सा खराब है। मेरा ये मानना है कि मोहब्बत बच्चों को मुफ्त मिलती है और जवानों को खरीदना, जवानों को खैरात में मांगना पड़ती है। मोहब्बत बच्चों को मुफ्त मिलती है, जवानों को खैरात में मांगना पड़ती है और हम बूढ़ों को खरीदना पड़ती है।